الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا میرے معزز بزرگان دین، عزیز نوجوان بھائیوں، آج رمضان المبارک کا چوتھا جمعہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہی جمعہ رمضان کا آخری ہو۔ اگر 29 کا چاند نظر آئے اور اگر 30 روزے مکمل ہوں تو ایک اور جمعہ رمضان کا مل سکتا ہے۔ گزشتہ جمعہ آپ حضرات کی خدمت میں نے زکوٰۃ کے متعلق کچھ باتیں اور کچھ اس کے فضائل بیان کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی جس انسان کو دنیا کے اندر مال و دولت سے نوازا ہے، ایسے مال و دولت والے انسانوں اور مسلمانوں کے اوپر اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے کہ سال میں ایک مرتبہ وہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالا کریں۔ اور یہ زکوٰۃ کا حکم اسلام کے بہت بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، اسلام کے فرائض میں سے ایک اہم فریضہ ہے۔ اس پر عمل کرنا صاحب نصاب مسلمان کے لیے ضروری ہے، چاہے اس کا دل زکوٰۃ دینے کے لیے مانے کہ نہ مانے، بہرحال یہ اللہ کا حکم ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ لیکن اس کے باوجود بہت سے ہمارے معاشرے کے اندر ایسے صاحب نصاب مسلمان موجود ہیں، بہت سے ایسے مال و دولت رکھنے والے ہمارے احباب موجود ہیں کہ جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہونے کے باوجود وہ زکوٰۃ نہیں نکالتے، زکوٰۃ کے نکالنے میں لاپرواہی اور غفلت برتتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم نے جگہ جگہ پر مسلمانوں سے خرچ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کتنی آیتیں قرآن کریم میں آپ کو ایسے ملیں گی جن میں اللہ مسلمانوں سے خرچ کرنے کی ترغیب دیتا ہے اور خرچ کرنے پر ابھارتا ہے، حکم دیتا ہے۔ قرآن کریم کا پہلا صفحہ سورہ بقرہ کی پہلی آیتیں
الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ قرآن کی شروعات ہو رہی ہے متقیوں کی صفات سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن کریم، یہ کتاب اللہ ہدایت کی کتاب ہے متقین کے لیے۔ سوال پیدا ہوتا ہے متقی کون لوگ ہیں؟ آگے قرآن جواب دیتا ہے الذین یؤمنون بالغیب۔ متقیوں کی پہلی صفت وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، بن دیکھے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، بن دیکھے جنت پر ایمان رکھتے ہیں، بن دیکھے دوزخ پر ایمان رکھتے ہیں، بن دیکھے قبر کے عذاب پر ایمان رکھتے ہیں، بن دیکھے فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، میدان حشر پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو متقیوں کی پہلی صفت الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ دوسری صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ تیسری صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو کچھ ان کو مال و دولت دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ قرآن شروع ہو رہا ہے، اللہ وہاں بھی خرچ کرنے کی باتیں ہیں، وہاں بھی خرچ کرنے کی ترغیبیں مل رہی ہے۔ متقیوں کی صفات میں ایک صفت ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچیں اللہ نے یہ خرچ کرنے کی بات قرآن کریم میں جگہ جگہ کیوں فرمائی ہے؟ خرچ کرنے کا مطالبہ اللہ کی طرف سے کیوں ہو رہا ہے؟ دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کے پاس مال و دولت آتا ہے اور اللہ جس کو مال و دولت دیتا ہے، جس کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے، تو مال ایک ایسی چیز ہے جس کی طرف انسان کا دل مائل ہوتا ہے، اسی لیے اس کو مال کہتے ہیں۔ مال کو مال اس لیے کہتے ہیں کہ دل مائل ہوتا ہے۔ اب جتنا جس کے پاس مال زیادہ ہوتا رہے گا اتنا اس مال کی محبت اس کے دل میں بیٹھتی رہے گی۔ جتنا زیادہ مال میں اضافہ اتنا مال کی محبت دل میں زیادہ ہوتی رہے گی۔ مال کی محبت، دنیا کی محبت، خواہشات کی محبت، جب انسان کے دل میں مال کی محبت آ جاتی ہے تو دوسرے بہت سی برائیاں خود بخود آٹومیٹک آ جاتی ہیں۔ ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، ہر امت کا ایک فتنہ اللہ نے رکھا تھا، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ جہاں مال ہوتا ہے وہاں فتنہ ہوتا ہے، جہاں مال ہوتا ہے وہاں گناہ ہوتے ہیں، جہاں مال ہوتا ہے وہاں نافرمانیاں ہوتی ہے، جہاں مال ہوتا ہے وہاں خواہشات پر عمل ہوتا ہے۔ تو بھائی جب انسان کو اللہ مال دیتا ہے اور اس مال میں جب اضافہ ہوتا ہے تو جیسے جیسے مال بڑھتا ہے اس مال کی محبت بھی اس کے دل میں بیٹھنا شروع ہو جاتی ہے، مال کی محبت پیدا ہونا شروع ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی مال خرچ کرنے کا حکم دے کر کے مسلمانوں کے دلوں سے مال کی محبت نکالنا چاہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں مال محبت کرنے کی چیز نہیں ہے، مال خرچ کرنے کی چیز ہے۔ تو کیوں اس سے محبت کرتا بیٹھا ہے؟ تو کیوں اس کے اوپر دل لگا کے بیٹھا ہوا ہے؟ تو کیوں اس کے لیے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر کے بیٹھا ہے کہ ہمیشہ سوچتا رہتا ہے مال کیسے زیادہ کروں، ہمیشہ فکر مند رہتا ہے کیسے ایک دکان سے 2 دکان کروں، ہمیشہ سوچتا رہتا ہے کیسا بینک بیلنس میں 1 لاکھ سے 2 لاکھ کروں؟ یہ محبت کی وجہ سے اضافہ ہو رہا ہے۔ جب محبت آتی ہے تو مال جمع کرنے کی خواہشات آتے ہیں، جب مال جمع کرنے کی خواہشات آتی ہے تو پھر وہ دھیرے 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 گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوتا ہے۔
اسی لیے اللہ جگہ جگہ خرچ کرنے کا حکم دے کر کے مسلمانوں کے دلوں سے مال کی محبت نکالنا چاہتے ہیں۔ نکالو مال کی محبت دلوں سے۔ یہ مال ہم نے خرچ کرنے کے لیے دیا ہے، جمع کر کے رکھنے کے لیے نہیں دیا، گن گن کر کے تجوریوں میں رکھنے کے لیے نہیں دیا۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بربادی ہو اس شخص کے لیے جو پیٹھ پیچھے عیب، دوسروں کے عیب گنتا ہے اور منہ کے سامنے طعنہ دیتا ہے۔ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، اور بربادی ہو اس شخص کے لیے جو مال کو جمع کر کے رکھتا ہے اور بار بار گنتا ہے۔ یہ گننا حرص کی وجہ سے، مال کی محبت کی وجہ سے۔ الذی جمع مالا وعددا، بربادی ہے اس شخص کے لیے جو مال کو جمع بھی کرتا ہے اور مال کو بار بار گنتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدا، اس نے گمان کر رکھا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا۔ مالدار نے یہ سمجھ لیا کہ یہ مال میرے پاس ہمیشہ رہے گا، یہ مال میرے کام آئے گا، یہ سیفٹی ہے میرے لیے، یہ میرے پاس ہمیشہ رہے گا۔ اللہ ہمارے خیال کا جواب دیتا ہے، اللہ ہمارے گمان کی تردید کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ جو تمہارے دل میں خیال آ رہا ہے کہ مال ہمیشہ رہے گا، یہ جھوٹی بات ہے۔ مال ہمیشہ تیرے پاس نہیں رہتا، یہ تو بدلنے کی چیز ہے۔ آج میرے پاس تو کل اس کے پاس، کل اس کے پاس تو پرسوں اس کے پاس، یہ تو گھومتے رہتا ہے، اس کا کام گھومنا ہے، نہیں رہتا کسی کے پاس۔ یہ ٹکنے کی چیز نہیں ہے، یہ رہنے کی چیز نہیں ہے، یہ جمع کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ تو خرچ کرنے کی چیز ہے۔ بھائیو، اللہ خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے اور اس کا ثواب بیان کرتا ہے، اس کا اجر بیان کرتا ہے۔ قرآن کریم میں کتنی آیتیں آپ کو ایسی ملیں گی جس میں اللہ خرچ کرنے والوں کے لیے اجر و انعام کے وعدے فرماتا ہے۔ جو آدمی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کو اتنا اتنا دیتے ہیں۔ قرآن کریم کے 3 پارے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی زمین میں ایک بیج ڈالے، کمثل حبہ، زمین میں ڈالنے والی بیج کی طرح ہے مال خرچ کرنے والے کی مثال۔ آدمی جب زمین میں کسی پھل کی یا کسی اناج کی بیج ڈالتا ہے، بیج تو ایک ہوتی ہے، ایک بیج ڈالا، انبتت 7 سنابل، اس ایک بیج سے ایک درخت نکلتا ہے اور اس درخت کی ڈالیاں نکلتی ہے۔ 7 سنابل، 7 ڈالیاں، ہر ڈالی میں ایک 100 پھل، تو 7 ڈالی میں کتنے پھل ہوئے؟ 700 پھل۔ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، ایک بیج ڈالا اس سے ایک درخت نکلا، ایک درخت سے 7 ڈالیاں، ہر ڈالی میں ایک 100 بیج، ایک 100 پھل، تو ڈالا تو ایک بیج ہے، ایک بیج کے ڈالنے سے اللہ اسے 700 پھل دے رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کی بھی یہی مثال ہے۔ تم 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تمہارا 1 روپیے کا خرچ کرنا 700 روپیے خرچ کرنے کے برابر ہوتا ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے جب مومن بندہ، جب مسلمان اللہ کے راستے میں ایک معمولی چیز خیرات کرتا ہے، ایک معمولی چیز خرچ کرتا ہے،
10 روپے کسی کو دیتا ہے، 1 کھجور کا دانہ اٹھا کر کسی کو دیتا ہے، 1 روپیہ کسی کو صدقہ کرتا ہے، تو جب مسلمان اپنے ہاتھ سے اللہ کے راستے میں صدقے کی نیت سے 1 روپیہ دیتا ہے، کوئی معمولی چیز دیتا ہے، اللہ اس صدقے کے مال کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، غریب کے ہاتھ میں جانے سے پہلے وہ مال اللہ کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے۔ اس مال کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے اللہ اس کو پالتے ہیں، جیسے انسان جانور کو پالتا ہے، چھوٹا بچہ ہوتا ہے، کھلاتے 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 وہ بڑا ہو جاتا ہے۔ چھوٹا بکری کا بچہ تھا، 2 سال 4 سال کے بعد وہ بڑا ہو گیا۔ چھوٹا بچہ تھا لیکن پالتے پالتے وہ بڑا ہو گیا۔ اسی طرح اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب مسلمان کوئی مال کوئی چیز اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے تو اس کو اللہ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور اس چھوٹے مال کو اللہ بڑھاتے 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 بڑا بنا دیتا ہے۔ جب انسان مر کے میدان حشر میں جاتا ہے اللہ پاک اس کو اس کا ثواب ہاتھ میں دیتے ہیں، بندہ پریشان ہو کر کے پوچھتا ہے یا اللہ یہ کہاں سے مل رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں تو نے 1 روپیہ خرچ کیا تھا، میں نے اس کو حفاظت سے رکھ کر کے اس کو بڑا بڑا کر کے اتنا زیادہ کیا ہوں، آج تجھے اس 1 روپیے کا بدلہ اس صورت میں دے رہا ہوں۔ بھائیو اللہ ضائع نہیں کرتا ہمارے خرچ کرنے کو، یہ ہماری کمزوری ہے اور یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ صاحب کیوں ضائع کروں، مال کیوں برباد کروں، کیوں ویسٹ کروں؟ مال تو خرچ کرنے سے گھٹتا ہے، میں گھٹانا نہیں چاہتا، نہیں مال خرچ کرنے سے گھٹتا نہیں ہے، مال خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ آپ دنیا میں 1 روپیہ خرچ کرو، اللہ اس کو بڑا بڑا کر کے کل میدان حشر میں اس کا ثواب اتنا دیں گے کہ خود پریشان ہو جائے گا صدقہ کرنے والا۔ تو بھائیو حدیثوں میں قرآن کریم میں اللہ نے خرچ کرنے والے کی فضیلتوں کو بیان کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے ہر دن صبح اللہ پاک ایک فرشتے کو کھڑا کرتے ہیں اور وہ فرشتہ اعلان کرتا ہے، ساری دنیا سے مخاطب ہو کر کے کہتا ہے، ہر دن صبح میں اللہ پاک اس فرشتے کے ذریعے سے اعلان کراتے ہیں، فرشتہ صبح صبح اعلان کرتا ہے اللہ خرچ کرنے والے کے مال میں اضافہ کرے۔ جو آدمی خرچ کرتا ہے اس خرچ کرنے والے کے حق میں فرشتہ دعا دیتا ہے کہ اللہ اس خرچ کرنے والے کو بہترین بدلہ عطا کرے۔ اور جو مسلمان خرچ کرنے سے بچا کے رکھتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، جمع کر کے رکھتا ہے، خرچ نہیں کرتا، تو وہ فرشتہ بد دعا دیتا ہے اور کہتا ہے اللہ اس بخل کرنے والے اور کنجوسی کرنے والے کو ہلاک و برباد کرے۔ بھائیوں کنجوسی کرنے والے کے لیے ہلاکت و بربادی، مال و جمع کر کے رکھنے والے کے لیے ہلاکت و بربادی، اور خرچ کرنے والے کے لیے برکت کی دعائیں مل رہی ہے۔ خرچ کرنے سے اللہ مال میں برکت دیتا ہے، خرچ کرنے سے اللہ مال میں اضافہ کرتا ہے، خرچ کرنے سے اللہ پاک مال کی حفاظت کرتا ہے، اللہ ایسی غیب سے مدد کرتا ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر کہاں سے مدد ہو رہی ہے۔ دنیا میں نقد فائدہ خرچ کرنے کا، روایات میں آتا ہے ایک آدمی جنگل میں سفر کرتا ہوا جا رہا تھا، تو سفر کرتے ہوئے جنگل میں جاتے جاتے اچانک اسے غیب سے آواز آئی، اس نے سنا آواز آ رہی ہے، بادل کو حکم ہو رہا ہے، اے بادل فلاں شخص کے باغ میں جا کر کے پانی برسا۔ یہ آدمی پریشان ہوا کہ آواز غیب سے آ رہی ہے اور اس آدمی کا نام بھی لیا جا رہا ہے کہ فلاں آدمی کا جو باغ ہے
مثال کے طور پر عبداللہ کا باغ ہے تو آواز غیب سے آ رہی ہے کہ عبداللہ کے باغ میں جا کر کے پانی برسا۔ اب جس کو آواز سنائی دی وہ آدمی پریشان ہوا کہ پہلی بار یہ آواز سن رہا ہوں، دیکھتا ہوں کہ یہ بادل کہاں جا کے برستا ہے۔ چنانچہ وہ بادل جہاں جہاں جا رہا تھا یہ آدمی اس بادل کے پیچھے پیچھے گیا اور ایک جگہ جا کے کھڑا ہوا، دیکھا کہ فلاں ایک آدمی اپنے باغ کو تیار کر رہا ہے اور پانی جانے کے لیے راستے بنا رہا ہے، نالیاں بنا رہا ہے، پھوڑا ہاتھ میں لیا ہے اور پانی جانے کے لیے راستے بنا رہا ہے۔ یہ آدمی جا کے اس باغ کے پاس کھڑا ہوا، دیکھا تو کچھ دیر کے بعد اس بادل سے بارش برسنے لگی اور اس بارش کا پانی اس باغ کے اندر گرنے لگا۔ تو یہ آدمی اس کے پاس گیا اور جا کر کے پوچھا، صاحب تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا فلاں نام، یہ ہے میرا نام۔ تو باغ والے نے جب نام بتایا تو وہ اور پریشان ہوا، ارے یہ تو وہی نام ہے جو نام میں نے بادل میں سنا ہے، جو نام میں نے غیب سے سنا ہے، یہی تو نام یہ آدمی بتا رہا ہے۔ باغ والے نے پوچھا میرا نام پوچھنے کی وجہ کیا ہے؟ اس آدمی نے کہا میں راستے میں سفر کرتے ہوئے آ رہا تھا، درمیانی راستے میں مجھے اچانک آواز سنائی دی، بادل کو حکم ہو رہا ہے کہ فلاں آدمی کے باغ میں جا کر کے پانی برساؤ۔ تو میں اس بادل کے پیچھے پیچھے آیا تو وہ بادل تمہارے باغ کے پاس آ کے کھڑا ہو کے تمہارے باغ میں پانی برسا رہا ہے۔ تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ کیا واقعہ ہو رہا ہے، اس لیے میں آپ سے پوچھنے کے لیے آیا ہوں، لہذا آپ نے جو نام بتایا یہی نام میں نے بادل میں بھی سنا ہے۔ اب میں دوسرا سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے آپ یہ تو بتاؤ کہ یہ اللہ نے تمہارے اوپر یہ جو غیب سے مدد کا انتظام کر رہا ہے، اس کے مدد کرنے کی اصل وجہ کیا ہے؟ وہ تمہارا کون سا عمل ہے جو عمل اللہ کو اتنا پسند آ گیا، جو عمل اللہ کو اتنا پسند آ گیا کہ کسی اور کے باغ کے اوپر یہ بادل آ کے پانی نہیں برساتا، آپ ہی کے باغ کو آ کے پانی برسا رہا ہے؟ اس کے پیچھے کیا راز ہے اور تمہاری زندگی میں وہ کون سا عمل ہے جس عمل کی برکت سے اللہ تمہارے ساتھ یہ غیب سے فیصلے کر رہا ہے؟ وہ باغ والا آدمی کہتا ہے جب آپ نے پوچھ ہی لیا تو مجھے بتانا پڑا، ورنہ میں کسی کو میرا یہ عمل نہیں بتاتا، یہ عمل میرا اور میرے اللہ کے درمیان ہے۔ باغ والا کہنے لگا جب میرے باغ کی فصل نکلتی ہے سال میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ، تو میں اس نکلی ہوئی پوری باغ کی فصل کے 3 حصے بناتا ہوں، ایک حصہ اس کا لے کر کے غریبوں میں خیرات کرتا ہوں، صدقہ کر دیتا ہوں، دوسرا حصہ لے کر کے اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہوں، تیسرا حصہ لے کر کے پھر باغ کو دوسری فصل کے لیے خرچ کر دیتا ہوں باغ کے اوپر۔ وہ آدمی کہنے لگا تمہارے اسی عمل کی برکت سے اللہ تمہارا یہ غیب سے نظام چلا رہا ہے۔ بھائیو، خرچ کرنے کی عادت جس آدمی کی زندگی میں ہوتی ہے اللہ اس کی غیب سے مدد فرماتے ہیں۔ تھوڑی سی روزی ہے، دیکھو ایک باغ کے جتنی اناج نکلا تھا، جتنی فصل نکلی تھی، اس کے 3 حصے بنا رہا ہے اور اس کا ایک حصہ غریبوں پہ صدقہ کر رہا ہے، ایک حصہ اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کر رہا ہے اور ایک حصہ پھر دوبارہ اسی باغ پہ لگا رہا ہے۔ آج تو ہم چاہتے ہیں پورا میرے ہاتھ میں آ جائے، ذرا بھی نہیں نکلنا، ذرا بھی کم نہیں ہونا، ایک بھی دانہ میں کم ہونے نہیں دیتا، پوری کمائی میرے پاس آنا چاہیے، 10 روپے بھی میں صدقہ نہیں کرتا، 10 روپے بھی میں خیرات نہیں کرتا، 10 روپے میں غریبوں کو نہیں دیتا۔ بھائیو یاد رکھنا یہ ہمارے جمع کر کے رکھنے کی وبال ہے، یہ ہماری کنجوسی کا وبال ہے۔ آج نوکری کرنے والے کسی کی تنخواہ 70,000، کسی کی تنخواہ 80,000، کسی کی تنخواہ لاکھ، کسی کی تنخواہ لاکھ سے بھی زیادہ، ارے ڈیوٹی کر رہا ہے 8 گھنٹے کی ڈیوٹی، لیکن کما رہا ہے کتنا؟ مہینے میں 1,00,000 روپئے۔ گھر کا حال کیا ہے صاحب؟
گھر میں میں، میری بیوی، 2 بچے، ہم 2، ہمارے 2، لیکن پھر بھی پوچھو خرچے کم پڑ رہے ہیں حضرت، قرض ہے، مصیبت ہے، سکون نہیں ہے، وہاں آدمی کو دینا، یہاں دینا باقی ہے، وہاں دینا باقی ہے، ارے لیا اپنی ذات پہ خرچ کر لیا، 1 لاکھ روپے مہینہ آ رہا ہے، وہ 1 لاکھ روپے کہاں اڑاتا ہے؟ نفسانی خواہشات پہ اڑاتا ہے۔ 1 لاکھ روپے کہاں اڑاتا ہے؟ منمانی جگہ پہ اڑاتا ہے۔ 1 لاکھ روپے کہاں اڑاتا ہے؟ جہاں اس کا دل چاہتا ہے وہاں اڑاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ 1 لاکھ روپے کے اندر برکت نہیں ہے۔ کما رہا ہے 1 لاکھ روپے لیکن پھر بھی مصیبت میں گرفتار ہے، کما رہا ہے 2 لاکھ روپے لیکن پھر بھی پریشانی میں مبتلا ہے، طرح طرح کی پریشانی، طرح طرح کی بیماری، کبھی خود بیمار ہو جاتا ہے، کبھی بیوی بیمار ہو جاتی ہے، کبھی بچے بیمار ہو جاتے ہیں، کبھی ایکسیڈنٹ کا کیس آ جاتا ہے، کبھی کوئی اور مصیبت آ جاتی ہے، یہ پورا پیسہ وہاں لگ کے چلا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنے کا وبال ہے۔ آج پیسہ تو ہے آدمی کے پاس، سکون نہیں ہے۔ آج پیسہ تو ہے آدمی کے پاس لیکن اخراجات پورے نہیں ہو رہے۔ حضرت کیا کی حضرت، لاکھوں روپے کما رہا ہوں پھر بھی بس سارا نہیں، کہاں بس سارا چلے، گڑا بنا کر رکھ لیا نا، وہ گڑے میں جتنا بھی ڈالو بھرتا نہیں ہے۔ ہاں، یہ نفسانی خواہشات میں خرچ کرنے والے کے کبھی ضروریات پوری نہیں ہوتے، یہ لاکھ کی جگہ 2 لاکھ بھی کما لے لیکن پھر بھی پریشان کے پریشان ہی رہیں گے۔ ہاں، جن لوگوں کے اندر خرچ کرنے کی عادت ہے وہ محنت مزدوری کر کے لاکھوں کی نہیں ہزاروں کے روپے کماتے ہیں، اس میں سے بھی تھوڑا نکال کے صدقہ خیرات کرتے ہیں تو اللہ ہزاروں میں بھی ان کی گھر کی زندگی چلا رہا ہے۔ ایک طرف 1000 روپے کمانے والا سکون کی زندگی گزار رہا ہے اور دوسری طرف لاکھوں روپے کی تنخواہ لینے والا پریشانی میں مبتلا ہے۔ تو بھائیو، یہ مال کی محبت ہے جو ہمیں خرچ کرنے نہیں دیتی۔ اسی مال کی محبت کو نکالنے کے لیے اللہ یہ خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس خرچ کرنے کے اندر ہمارا دنیا کا بھی فائدہ، ہمارا آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ اصل میں آدمی اس لیے خرچ نہیں کرتا کہ اس کے دل میں بار بار یہ خیال آتا ہے خرچ کرے تو کل کا کیا ہوگا، مال لٹا دیے تو کل کا کیا ہوگا، میری بیوی بچوں کا کیا ہوگا، میرے کل کا گزران کا کیا ہوگا۔ ارے کل تیری زندگی ہے یا نہیں وہ گارنٹی نہیں، تیرے خرچے کی فکر کہیں تجھے، تو زندہ رہتا کہ نہیں رہتا وہ بول پہلے، کل کے خرچے کی فکر آ گئی، آج خرچ کرے تو کل کا کیا ہوگا۔ یہ دل کے اندر وسوسہ اس کی طرف سے نہیں آ رہا، یہ شیطان کی طرف سے آ رہا ہے۔ شیطان آدمی کو خرچ کرنے سے ڈراتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ اللہ نے مسلمان کو خرچ کرنے کا حکم دیا۔ اب ایک مسلمان اپنا مال لے کر کے خرچ کرنا چاہتا ہے تو ایک طرف شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، دل میں یہ ڈر پیدا خرچ کرنا پڑے با، فقیر بن جاتا، کنگال ہو جاتا، بھکاری بن جائے گا، خرچ کرتے کرتے تیرا حال ایسا آئے گا تو دینے والے کی جگہ لینے والا بن جائے گا۔ اس لیے خرچ نہ کر، فقر و فاقے کی وسوسے دلوں کے اندر پیدا کرے گا۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان خرچ کرنے والے کے دل میں فقر و فاقے کے اندیشے کو ڈال کر کے خرچ کرنے سے روکتا ہے، خرچ کرنے سے پیچھے کرتا ہے، فقر و فاقے کے وسوسے اس کے دل کے اندر پیدا کرتا ہے۔ ویأمرکم بالفحشاء، اور برائیوں کا حکم کرتا ہے۔ ایک طرف شیطان دل کے اندر یہ وسوسہ ڈالتا ہے، دوسری طرف اللہ کہتے ہیں واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ مغفرت کے فیصلے سنا رہا ہے، مغفرت کے وعدے کر رہا ہے خرچ کرنے والے کے حق میں۔ اللہ کہتے ہیں تو خرچ کر، میں تیری مغفرت کروں گا، میں وفضلا، اور تجھے زیادہ بڑھا کر کے دوں گا۔ تھوڑی دیر کے لیے آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔
آیت صرف اتنا ہونا چاہیے تھا، الشیطان یعدکم الفقر، بھئی اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا، اب مجھے خرچ کرنا ہے۔ شیطان کو صرف اتنا کہنا تھا کہ تجھے فقر و فاقہ آ جائے گا، تجھے غریبی آ جائے گی، تجھے تنگدستی آ جائے گی، تیری زندگی میں کنگال ہو جائے گا تو۔ اتنا ڈرانے سے ہو جائے تھی نا بات اس کی، آدمی خرچ کرنے سے رک جاتا۔ لیکن آگے شیطان کی طرف سے یہ بات بھی ہے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، وہ برائی کا حکم کرتا ہے۔ ارے خرچ کرنے سے برائی کا کیا تعلق ہے؟ اور دوسری طرف اللہ کو اتنا یہ کہنا تھا کہ خرچ کریں گے تو مال میں اضافہ ہوگا، مغفرت کا وعدہ کیوں ہے؟ ایکسٹرا معلوم ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جو بات چل رہی ہے، جو ٹاپک چل رہی ہے، اس ٹاپک کے حساب سے شیطان کی اتنی بات ہونا تھا کہ خرچ کرے گا تو کنگال ہوگا۔ اللہ کی طرف سے اتنی بات کہ خرچ کرے گا تو مال میں اضافہ ہوگا، بات ہو گئی۔ لیکن سامنے دو باتیں ایکسٹرا ہیں۔ شیطان کی طرف سے یہ بات ہے کہ خرچ نہ کرو، جمع کے رکھو۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، شیطان برائی کا حکم بھی کرتا ہے۔ بات پوری ایسی ہے، جب آدمی خرچ شیطان کے فقر و فاقے کے ڈر سے خرچ کرنے سے بچ جائے گا تو یہ خرچ کرنے والا مال بچا کہ نہیں بچا؟ بچ گیا۔ یہ جو مال بچا، بھئی 1,00,000 روپے میں 2,500 کی زکوٰۃ تھی، 2,00,000 روپے میں سے 5,000 کی زکوٰۃ تھی، شیطان نے ڈرا دیا 5,000 چلے جائیں گے تیرے، بیلنس برابر نہیں رہے گا، لاکھ برابر آنا گٹے ہو، وہ کم ہوئے تو اچھا نہیں دکھتا، 1,00,000 کا گٹا 1,00,000 دکھنا مجھے، تو 2,500 کم کیا تو اب وہ 1,00,000 نہیں رہے، وہ تو کتنے ہو گئے؟ کم ہو گئے۔ تو اب شیطان کے ڈر سے آدمی 2,500 روپے، 5,000 روپے، کسی کے اوپر 10,000 روپے کی زکوٰۃ تھی وہ دینے سے رک گیا، اب وہ 10,000 روپے بچے نہیں بچے، 1,00,000 کے 1,00,000 ہو گئے۔ اب بچنے کی وجہ سے اس مال کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے، جتنے پیسے زیادہ ہوتے رہیں گے اتنا مال کی محبت زیادہ ہوتی رہے گی۔ جب مال زیادہ ہوتا ہے تو میں نے کہا مال کی وجہ سے برائی بھی پیدا ہوتی ہے، تو شیطان اصل میں خرچ نہ کرنے سے ڈرا کر کے اس مال کے ذریعے انسان کو برائی میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ مال خرچ ہوتا تو برائی نہیں کرتا، مال رہنے کی وجہ سے اب خواہشات کی طرف جائے گا، مال رہنے کی وجہ سے اب دوسری طرف جائے گا، شراب کی طرف جا رہا ہے، زنا کی طرف جا رہا ہے، اور دوسری طرف گناہ کرنے کے لیے دل مائل، اس لیے کہ مال ہے نا، کم ہو جاتا تو گناہ کا ارادہ نہیں ہوتا، مال تو جیسا کا ویسا ہے، اس لیے گناہ کے ارادے پہ، اس لیے بات پوری قرآن بیان کرتا ہے، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ شیطان مال خرچ کرنے سے ڈرا کر تم کو فقیری کی بھی اور تنگدستی کی بھی ڈر پیدا کرتا ہے، اور دوسری طرف برائی کی دعوت دیتا ہے۔ برائی کی دعوت کیسی؟ وہ میں نے آپ کو سمجھایا۔ دوسری طرف اللہ کہتے ہیں واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، خرچ کرنے والے سے اللہ 2 وعدے کر رہا ہے۔ ایک وعدہ یہ کہ خرچ کرنے سے تمہارا مال بڑھاؤں گا، میں خرچ کرنے سے تمہارا مال اضافہ کروں گا، کم نہیں ہونے دوں گا۔ دوسرا وعدہ کیا تمہارے ساتھ مغفرت کے فیصلے کروں گا۔ ارے مغفرت سے خرچ کرنے سے کیا تعلق ہے؟ مغفرت کا خرچ کا سن لیں، آدمی جب مال خرچ کرے گا تو خرچ کرنے کی وجہ سے گناہ سے بچ جائے گا، بچے گا نہیں بچے گا؟ جب آدمی گناہ سے بچتا ہے تو اللہ کے اس کے لیے مغفرت کے وعدے، جو آدمی گناہ سے بچے گا اللہ اسے
مغفرت کے فیصلے سنائے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ آیت ہے جس آیت کے اندر شیطان کی طرف سے ہمارے خرچ کرنے سے فقیری اور کنگال ہونے کا ڈر پیدا کر رہا ہے۔ اسی لیے آج جو لوگ خرچ نہیں کرتے وہ اسی ڈر کی وجہ سے خرچ نہیں کر رہے کہ کہیں خرچ کرنے سے میں کنگال نہ ہو جاؤں، کہیں خرچ کرنے سے میں فقیر نہ ہو جاؤں، کہیں خرچ کرنے سے میرے گھر میں فقیری اور غربت نہ آ جائے، فقر و فاقہ نہ آ جائے۔ یہ شیطان کی طرف سے ڈر ہے۔ بھائیو، شیطان کی بات کو نہ ماننا، اللہ کی بات کے اوپر یقین رکھو، انشاءاللہ تمہارے خرچ کیے ہوئے مال کا بدلہ اللہ دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا۔ جب آدمی مال جمع کر کر کے رکھتا ہے، مال کی محبت اس کے اوپر اتنی زیادہ ہوتی ہے، انجام یہ ہوتا ہے، ایک وقت آتا ہے یہ مالدار آدمی پیسہ جمع کر کے رکھا، اب اس کا حال ایسا ہے کہ نفل صدقات کو دور کی بات، سال میں ایک مرتبہ جو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ زکوٰۃ نکالنے سے بھی آگے پیچھے دیکھنا شروع کرتا ہے۔ مال کے خرچ کرنے کے اندر فضائل ہیں، اور زکوٰۃ نہ دینے والے کے، صدقہ و خیرات نہ کرنے والے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے وعیدیں ہیں، دنیا میں بھی وعید ہے، آخرت میں بھی وعید ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم من عذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ اللہ تبارک و تعالی خرچ نہ کرنے والے کو، زکوٰۃ نہ دینے والے کو، خیرات نہ کرنے والے کو دردناک وعید سنا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة، جو لوگ سونا چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، تجوریوں میں بند کر کے رکھتے ہیں اور اپنے گھروں کے اندر جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها في سبيل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم من عذاب علیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب کی بشارت سنا دو۔ کیا بشارت؟ کیا عذاب رہے گا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم۔ اللہ تبارک و تعالی جو مال انسان جمع کر کے رکھتا ہے، اسی مال کو کل قیامت کے دن میدان حشر میں جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور اس آگ کو لے کر کے اس زکوٰۃ کے نہ دینے والے کے پیٹھ کو داغا جائے گا، پیشانی کو داغا جائے گا، اس کی بغلوں کو داغا جائے گا، اور اللہ کہیں گے چکھو مزہ اپنے مال کے جمع کرنے کا، فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ۔ یہی تو مال تھا جو اپنے حرص کے لیے جمع کر کے رکھا کرتا تھا، یہ کوئی دوسرا عذاب نہیں ہے، یہ تمہارا مال ہے جو آج اژدہی کی شکل میں بنا ہوا ہے، یہی وہ تمہارا مال ہے جو کل قیامت کے دن جہنم کی آگ کی شکل میں بنایا جائے گا۔ بھائیو، اللہ نے مال ہمیں آزمانے کے لیے دیا ہے، آزمائشیں ہو رہی ہے، جنہیں اللہ نے مال و دولت دیا وہ خوش فہمی میں مبتلا نہ رہے کہ یہ مال میں جمع کر کے رکھوں گا، میرے اوپر کوئی حکم نہیں ہے، نئی آزمائش ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اللہ نے مال و دولت کو آزمائش کے لیے دیا ہے، اللہ مال دے کر کے آزماتا ہے، دیکھتا ہوں یہ مال میرے راستے میں خرچ کرتا ہے یا اس مال کی محبت دل میں پیدا کر کے مال کو جمع کر کے رکھتا ہے۔ خرچ کرنے کے لیے مال آتا ہے، لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر اس مال کی محبت کے کچھ ایسے عجیب و غریب واقعات پیش آ رہے ہیں کہ آدمی مال کی محبت میں اتنا اسے مال کا نشہ چڑھا ہوا ہے، جتنا بھی قرآن کی آیتیں سناؤ اس کا دل نرم ہونے کو تیار نہیں، جتنا بھی اسے جہنم کے عذابات سناؤ اس کا دل نرم ہونے کو تیار نہیں۔ یہ مال کی وجہ سے دل سخت ہوا ہے، نکالو اس مال کو، اللہ اس کی برکت سے دلوں کو نرم کرے گا، اور اس کی برکت سے اللہ دنیا کے اندر خیر و برکت کے فیصلے کرے گا۔ روایتوں میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کو میدان حشر میں
لا کے کھڑا کیا جائے گا، اس آدمی کا حال ایسا ہوگا، پورا جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ نظر آئے گا، گوشت کچھ نہیں ہے جسم کے اوپر اور بالکل دبلا پتلا ہے۔ اس آدمی کو لا کے کھڑا کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا، میں نے دنیا کے اندر تجھے مال و دولت سے نوازا تھا، تیرے اوپر نعمتوں کی بارش کیا تھا، بتا تو نے اس مال کا کیا کیا؟ وہ آدمی کہے گا، یا اللہ مجھے دنیا میں مال ملا تھا، تھوڑا ملا تھا، میں نے اس کے اوپر محنت کیا، اس کے اوپر کوشش کیا، اس تھوڑے مال کو میں نے زیادہ کیا، ہزاروں روپے ڈال کر کے بزنس چلایا، چلاتے چلاتے لاکھوں کا بزنس ہوا، اور لاکھوں کی بزنس سے چلتے چلتے ایک وقت ایسا آیا کروڑوں کا بزنس بن گیا۔ میں پہلے ہزاروں کی زندگی گزارتا تھا، اب ایک وقت تھا کہ لاکھوں کی اور کروڑوں کی زندگی گزارنے والا بن گیا، پہلے لاکھ پتی تھا اب کروڑ پتی بن کے زندگی گزارنے لگا۔ اللہ سے کہے گا، میں نے اس مال کو جمع کر کے رکھا اور اس مال کو بڑا 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 کر کے خوب اضافہ کیا، اس مال کو دنیا میں چھوڑ کے آ گیا ہوں، یا اللہ مجھے مہلت دے، میں دنیا میں جا کے اس مال کو تیرے راستے میں خرچ کر کے آ جاؤں گا۔ اللہ کہیں گے، میں نے تجھے مال دیا تھا، میں نے تجھے دولت دیا تھا، میں نے تجھے نعمتوں کی بارش کیا تھا، وہ کیا کیا؟ آخرت کے لیے جمع کیا کہ نہیں کیا؟ صرف دنیا ہی کے حوالے کر کے آیا۔ وہ آدمی کہے گا، پھر وہی جواب دے گا، میں نے اس مال کو محنت کر کے بڑھایا، اس کا اضافہ کیا، اس کو جمع کر کر کے دنیا ہی میں چھوڑ کے آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا، یا اللہ ایک بار موقع دے دے، دنیا میں جا کے وہ پورا مال تیرے راستے میں خرچ کر کے آ جاؤں گا۔ اللہ کہیں گے اب موقع نہیں ہے، اسے اٹھا کے اللہ جہنم میں پھینک دیں گے۔ اسی کا نقشہ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ کہتے ہیں، اے لوگوں جسے میں نے مال دیا ہے، اے مالداروں جسے میں نے دولت سے نوازا ہے، اے لوگوں جسے میں نے مال کی فراوانی کیا ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، تم اپنے اس مال کو خرچ کرو، کب تک؟ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، تم کو موت آنے سے پہلے پہلے اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے آخرت کے لیے جمع کرو۔ من قبل ان یأتی احدکم الموت، موت سے پہلے پہلے یہ کام کرو، ورنہ موت آنے کے بعد یا موت کو سامنے دیکھ کر کے آدمی کہے گا، سکرات کی حالت میں کہے گا یا موت کے بعد کہے گا اللہ کے سامنے، لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ کچھ اور مہلت دے دیتا۔ اللہ پوچھیں گی کیوں مہلت پوچھ رہا ہے؟ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تیرا مال تیرے راستے میں خرچ کر کے میں بھی نیک لوگوں میں شامل ہو جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کہیں گے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ایک وقت ہم نے موت کا مقرر کر دیا، اس سے پہلے نہ ایک لمحہ آگے جائے گا نہ ایک لمحہ پیچھے آئے گا۔ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون الساعة ولا يستقدمون، جس کو اللہ نے جو وقت موت کا لکھا ہے اسی وقت پہ اسے موت آئے گی، نہ ایک لمحہ پہلے مرے گا نہ ایک لمحہ بعد میں مرے گا۔ اب تو یہ ہمارا اٹل فیصلہ ہے، نہ اس کے بعد تجھے دنیا میں جانے کی اجازت ہے، نہ صدقہ خیرات کرنے کی مہلت ہے ہماری طرف سے۔ بہترین صدقہ اللہ کے رسول نے فرمایا صحت کی حالت میں کرو، ایسی حالت میں صدقہ کرنا افضل ہے کہ ضرورت ہے گھر کے اندر پیسوں کی، اخراجات ہیں گھر کے، بیوی بچوں کے اخراجات ہیں، مال کی گھر میں ضرورت ہے، لیکن ایسے وقت میں اگر کوئی آدمی 100 میں سے 10 روپے نکال کے صدقہ کرتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ اس کا بہترین صدقہ ہے، اس لیے کہ ضرورت ہونے کے باوجود اپنی خواہشات کو دبا کر کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدقہ دے رہا ہے، یہ اس کی قربانی ہے۔ ورنہ بہت سارے لوگ
جب ہاسپٹلوں میں ایڈمٹ ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں صاحب اب تمہاری گارنٹی نہیں دیں گے، اس وقت میں اپنے بچوں کو جمع کرے گا، اپنے خاندان کو جمع کرے گا اور کہے گا دیکھو میری پراپرٹی ہاسپٹل میں رکھی ہوئی ہے، میری فلاں بلڈنگ وہ بنگلور میں ہے، میری فلاں بلڈنگ فلاں جگہ ہے، وہاں فلاں دکان ہے اور فلاں بینک میں اتنا پیسہ رکھا ہوا ہے، وہ بلڈنگ وہ مدرسے کو دے دینا، وہ پیسہ وہ مسجد کو لگا دینا، وہ پیسہ وہ غریبوں کو دے دینا۔ اللہ کہتے ہیں تیری اس صدقے کا ہمارے پاس اعتبار نہیں ہے، یہ جو تو کر رہا ہے وصیت یہ موت کے ڈر سے کر رہا ہے۔ جب صحت تھی اس وقت میں تجھے دینے کی فرصت نہیں ملی، جب تجھے اس مال کی ضرورت تھی اس وقت تجھے دینے کی ضرورت نہیں ملی، اب کیا تو مدرسے کی باتیں کرتا ہے، اب کیا تو مسجدیں بنانے کی خواب دیکھتا ہے، اب تو چند گھنٹوں کا مہمان ہے، سیٹی پھٹتے ہی تیرے بیٹوں کے حوالے ہو جائے گی جاگیر۔ جب تیری کنٹرول میں تھا تب کیوں نہیں کیا؟ کنٹرول میں رہنے کے وقت میں کرنا یہ کمال ہے۔ اب تو چاہے نہ چاہے یہ تو مال چھوٹے گا ہی، کتنا بھی گھسیٹ کے پکڑ لے تجھے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ تو مر کے جب گھر میں سوئے گا تیرے بدن کے کپڑے بھی تیرے خاندان والے نہیں چھوڑیں گے، تیرے کپڑے بھی کھول لیں گے، تیرے انگلیوں میں لگی ہوئی انگوٹیاں بھی کھول لیں گے، تیرے گلے میں لگے ہوئے چین بھی کھول لیں گے، تیرے پاس تو کچھ بھی باقی نہیں رکھیں گے، اور ایک ایک قیمت ایک ایک تیرے انگوٹی کے لیے تیرے افراد تیرے اولاد لڑے گی کہ یہ انگوٹی مجھے، یہ انگوٹی مجھے، یہ بیٹا کہے گا مجھے ہونا، وہ بیٹا کہے گا مجھے ہونا، بیٹی اندر سے کہے گی میں اس کی زیادہ حقدار ہوں۔ وہ تو اب دوسروں کے حوالے ہو گیا، اب کہاں تو مسجد و مدرسے کی باتیں کرتا ہے؟ جب زندہ تھا تیرے سامنے مدرسے والے بھی کہتے تھے زکوٰۃ نکال دو، تیرے سامنے مسجد والے بھی آتے تھے صاحب مسجد میں فلاں کام باقی ہے، اللہ نے تمہیں مال دیا ہے ذرا اس مال سے مسجد کا کام پورا کراؤ، ذرا اس مال سے مدرسے کے کام پورا کراؤ۔ اس وقت تمہارے دل کے اوپر ذرا بھی مال خرچ کرنے کی ارادے پیدا نہیں ہوتے تھے، اب دنیا سے جاتے وقت میں کیا ارادے کرتے ہو؟ بھائیو سب سے افضل صدقہ بتلایا آدمی ایسے وقت میں کرے جب اسے پیسوں کی سخت ضرورت ہو اور وہ صحت مند ہو اور وہ اس کے پیسے اس کے کنٹرول میں ہو۔ اس لیے بھائیو جب یہ ساری چیزیں جو بتائی جا رہی ہے، رمضان کے اندر بہت سارے لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، الحمدللہ نکال رہے ہیں، مسائل پوچھ کر کے نکال رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ احباب وہ ہوں گے جو اس زکوٰۃ کے نکالنے میں ابھی بھی سوچنے میں ہوں گے، نکالوں کی نکالوں کی نکو، یہ جو سوچ میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ شیطان کی طرف سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے، تمہیں دھمکایا جا رہا ہے۔ اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہ کر کے، اللہ کے فیصلوں پہ بھروسہ کر کے اپنے مالوں کی زکوٰۃ اٹھا کے پھینک دو، یہ مال کا میل ہے، جب تک تمہارے پاس یہ مال کا میل رہے گا نہ تمہاری کھانے میں سکون رہے گا، نہ تمہارے سونے میں سکون رہے گا، نہ تمہاری تجارت میں برکت رہے گی، نہ تمہاری کمائی میں برکت رہے گی، کروڑوں کا بزنس چلا کر بھی راتوں میں پلٹیاں مارتے رہیں گے، سونے کے لیے ترستے رہیں گے، تمہیں اللہ سکون کی نیند نہیں سلائے گا، کھانے کے لیے ترستے رہیں گے، اللہ ایسی بیماریاں دے گا کہ ڈاکٹر کہے گا تمہیں کھانے کی اجازت نہیں ہے، یہ گنجیاں ہیں، پی کی زندگی گزار لو۔ ہاں یہ وبال ہے، جو بیماریاں یہ مصیبتیں ہیں یہ ہمارے مال کے میل کو ہمارے جیب میں رکھنے کا وبال ہے، جو آج آمدنیاں تو لاکھوں کی ہے لیکن اخراجات پورے نہیں ہو رہے، پریشانیاں پوری نہیں ہو رہی۔ اس لیے بھائیو اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے کل کا نہ سوچو، اللہ رازق ہے، اللہ رزاق ہے، اللہ نے ماں کے پیٹ میں رکھ کر اللہ نے ہمیں بھوکا نہیں چھوڑا، اللہ ہمیں ماں کے پیٹ میں رکھ کر بھی ہمارے کھانے کا انتظام کیا، اور بچے کی دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے اس بچے کی روزی کا انتظام ماں کی چھاتی میں دودھ کا نظام بنا کر کے اس کی روزی کا انتظام کیا۔ کیا تمہیں اس اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے؟ کیا تم کو اس اللہ کے وعدوں کے اوپر بھروسہ نہیں ہے؟ اللہ تو وعدے کر رہا ہے، زکوٰۃ نکالنے والے کے لیے وعدے ہیں، مغفرت کے وعدے ہیں، بخشش کے وعدے ہیں، مال میں برکت کے وعدے، جان میں برکت کے وعدے، روزی میں برکت کے وعدے، کروڑوں روپے ہو لیکن برکت نہ ہو تو وہ کروڑوں روپے بیکار ہیں آدمی کے۔
اس لیے بھائیوں سال میں ایک مرتبہ یہ حکم اللہ کی طرف سے ہم مسلمانوں کے اوپر آتا ہے، جو احباب ابھی نکالنے والے باقی ہیں وہ احباب اپنی زکوٰۃ وقت سے پہلے نکالنے کی کوشش کریں اور پوری کوشش کر کے اپنی زکوٰۃ اپنا حق غریبوں تک پہنچائیں، مستحقین تک پہنچا دیں۔ آخر میں ایک مسئلے کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ زکوٰۃ کے جتنے مصارف علماء نے بیان کیے ہیں کہ فلاں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، فلاں غریب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، فلاں بیوہ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، تو بہت سارے جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے وہ جب زکوٰۃ نکالتے ہیں تو کہیں بانٹ دیتے ہیں۔ کسی کی زکوٰۃ غریبوں کو چلی جاتی ہے، کسی کی زکوٰۃ فلاں کو چلی جاتی ہے، کسی کی زکوٰۃ فلاں تنظیم والوں کو چلی جاتی ہے، کسی کی زکوٰۃ فلاں اس کو چلی جاتی ہے، الغرض جگہ اپنی زکوٰۃ کو بانٹ دیتے ہیں۔ ایک اہم بات جو میں بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے مصارف میں، یعنی جن جگہوں پر زکوٰۃ خرچ کرنے کا حکم ہے ان میں بہترین جگہ علماء فرماتے ہیں آج کے زمانے کے اعتبار سے وہ ہے مدارس۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ میں مدرسے والا ہوں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں، نہیں، علماء فرماتے ہیں آج کے زمانے میں اپنی زکوٰۃ کی رقم مدارس پہ لگانا یہ سب سے افضل عمل ہے اور اس کے اوپر اللہ تم کو ڈبل ثواب دے گا۔ کیوں یہ باتیں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے کہ پہلے زمانے میں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور شروع اسلام کے دور میں جیسے منافقین اور کفار اسلام کو مٹانے کی سازشیں کر رہے تھے اور جگہ میٹنگیں کرتے تھے کہ فلاں اسلام کے ایک پروگرام کو ختم کر دیا جائے یا حضور کے نام و نشان کو مٹا دیا جائے یا صحابہ کے فلاں پروگرام کو ختم کر دیا جائے، یہ جو اسلام کے مٹانے کے منافقین کی سازشیں تھی، آج وہی منافقین کی سازشیں آج دوبارہ اڑ گئی ہے۔ آج پوری دنیا کی نظر مدارس کے اوپر ٹکی ہوئی ہے۔ آج سارے اسلام کے دشمن یہ پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ کسی طرح ہر علاقے سے مدارس کو ختم کر دیا جائے، مدارس کو برباد کر دیا جائے، اور مدارس کے برباد کرنے کی سب سے آسان صورت یہ ہے کہ مدارس میں اپنا پیسہ لگانے نہ دیا جائے۔ جب مدارس کو پیسہ نہیں ملے گا تو مدارس صحیح طرح سے نہیں چلیں گے، جب مدارس صحیح طرح نہیں چلیں گے، جب وہاں سے علم کی خدمات ختم ہو جائیں گی، یاد رکھنا محلے میں تمہیں ایک نماز جنازے پڑھانے کے لیے حافظ قرآن نہیں ملے گا، تمہارے سامنے جمعے کی خطابت کرنے کے لیے ایک خطیب نہیں ملے گا، تمہیں فرض نمازیں پڑھانے کے لیے ایک عالم نہیں ملے گا۔ یہ جو دنیا کے اندر سسٹم چلا ہوا ہے یہ مدارس کی برکت ہے۔ جب تک مدارس کے اندر حفاظ نکلتے رہیں گے، علماء نکلتے رہیں گے، تمہاری زندگی میں دین باقی رہے گا، تمہارے بچوں کی زندگی میں قرآن باقی رہے گا، تمہارے بچوں کی زبانوں پر اعوذ باللہ اور بسم اللہ باقی رہے گا۔ جب یہ مدارس ختم ہو جائیں گے، یہاں سے علم کے سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، پھر دنیا میں تمہیں کوئی عالم اور مفتی اور کوئی حافظ قرآن تمہارے باپ کا نماز جنازے پڑھانے والا مولوی نہیں ملے گا۔ علم کی اشاعت ہوتی ہے مدارس میں، یہاں سے دین قوم کے اندر زندہ ہوتا ہے، یہاں سے دین پھوٹ کر کے نکلتا ہے۔ یہ مدارس دین کے سر چشمے ہیں، اس لیے بھائیوں اس مدارس کے اوپر اپنی زکوٰۃ کو لگاؤ۔ غریب کے اوپر لگائیں گے اس کی دنیا کی ضرورت پوری ہوتی ہے، اس کی پیٹ کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ یہی زکوٰۃ کا پیسہ آپ مدارس میں لگائیں گے تو وہاں سے علم کی ضرورت پوری ہوتی ہے، دین کی ضرورت پوری ہوتی ہے، علم کی خدمت پوری کی جاتی ہے۔ جتنا پیسہ مدارس والوں کو آج کے امیروں کا ملے گا تو وہ آسانی سے مدارس چلائیں گے۔ لوگ باہر بیٹھ کر کے باتیں کرتے ہیں مدرسے والوں کو مدرسے چلانے نہیں آتا، اتنے سال ہو گئے امپرومنٹ نہیں کرتے۔ ارے بولنے سے کیا ہوتا ہے، اندر آ کے دیکھو مدرسہ چلانا کتنا مشکل کام ہے۔ ہمارے پاس بچے وہ آتے ہیں جو دنیا میں کسی جگہ کے قابل نہیں ہوتے، ان کے اوپر جو اساتذہ صبح شام محنت کرتے ہیں وہ جانتے ہیں وہ ڈیوٹی نہیں کرتے۔ اساتذہ مدارس میں ڈیوٹی نہیں کرتے، ڈیوٹی ہاسپٹلوں میں ہوتی ہے، ڈیوٹی کالج میں ہوتی ہے، ٹائم دیکھ کے جاتا ہے، ٹائم دیکھ کے باہر آتا ہے۔ پیشنٹ مر رہا ہے وہ مجھے نہیں معلوم، میری ڈیوٹی 4 بجے ختم ہو گئی میں نکل رہا ہوں،
یہ ڈاکٹر کام کرتے ہیں، لیکن قربان جاؤ مدارس کے اساتذہ پر یہ صبح، یہ شام، یہ دن، یہ رات پورا اپنی زندگی ایک طلباء کے اوپر خرچ کرتے ہیں، تب جا کر کے تمہیں ایک عالم، ایک حافظ ملتا ہے۔ ڈیوٹی نہیں کرتے، یہ اپنی زندگی کھپا دیتے ہیں، تب جا کر کے کچھ کام ہوتا ہے۔ کتنے پاپڑ بیلنا پڑتا ہے۔ آج بڑے بڑے مدارس، نوٹ بندی کے بعد حالت خراب ہو گئی ہے مدارس کی۔ دارالعلوم دیوبند کروڑوں روپے اس کے اخراجات ہیں۔ آج امت کا مال صحیح جگہ نہیں لگ رہا۔ مدارس جہاں سے اسلام کی اشاعت ہوتی ہے، آپ کو ایک مسئلے کی ضرورت پڑی، آپ رات میں 12 بجے فون کرتے ہیں، مفتی صاحب اٹھا کر کے آپ کے مسئلے کا جواب دیتے ہیں۔ کیا یہ دین کی خدمت نہیں ہے؟ حلال و حرام کی تمیز کون بتا رہا ہے؟ جائز و ناجائز کی تمیز کون بتا رہا ہے؟ یہ مدارس میں بیٹھے علماء ہی تو بتا رہے ہیں۔ یہاں پہ مال لگائیں گے، یہاں سے اچھے طریقے سے اور دین کی خدمت ہوگی۔ اس لیے بھائیوں، ہماری گزارش ہے کہ آپ اپنے زکوٰۃ کے پیسے اپنے خاندان کی غریبوں کو بھی دو، ہم منع نہیں کرتے۔ آپ کسی اور جگہ بھی لاؤ، ہم منع نہیں کرتے۔ میں صرف فضیلت اور ترغیب بتا رہا ہوں۔ مدرسے میں دینے سے 2 فائدے ملتے ہیں۔ ایک، آپ کی زکوٰۃ کا ثواب آپ کو ملتا ہے۔ دوسرا، اس پیسے سے جو دین کی خدمت ہو رہی ہے، یہ ثواب بھی آپ کے کھاتے میں آ جائے گا۔ اس لیے آپ اس بات کا پورا خیال رکھیں، آئندہ کے لیے جتنا بھی دوسری جگہ دو، اس میں ایک حصہ ضرور مدرسے کے لیے نکالو، یا اپنے آخرت کے لیے کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔